الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا
علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلات کے بعد احباب ذی وقار، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کا جو موضوع ہے عذاب قبر حق ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں مسلمان کے لیے جہاں اور بہت سارے عقائد ہیں، وہیں یہ بھی ایک عقیدہ ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا۔ کائنات کے جتنے کافر مریں گے کلہم کو قبر میں عذاب ہوگا۔ مسلمانوں میں سے بعض گناہگار مسلمانوں کو قبر میں عذاب ہوگا، جبکہ نیکوکار مسلمانوں کو ان کی قبر میں تنعیم یعنی راحت ہوگی، ان کی قبر جنت کا باغ ہوگی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ تنعیم یا عذاب جو عالم برزخ میں ہوگا، یاد رہے یہ جسم اور روح دونوں سے اس کا تعلق ہوگا، جسم اور روح دونوں سے اس کا تعلق ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 24واں پارہ ہے، سورۃ المؤمن یا سورۃ غافر۔ سورۃ غافر بھی اسی کو کہتے ہیں، سورۃ مومن بھی اسی کو کہتے ہیں۔ آیت نمبر 46 ہم نے تلاوت کی، جس میں اللہ جل شانہ نے فرعون اور اس کے حمایتی، جن کو قرآن نے آل فرعون سے تعبیر کیا ہے۔ آل فرعون کا مطلب جو فرعون کے عقیدے کے حمایتی تھے، ان کو صبح اور شام عالم برزخ میں آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ کس چیز پر پیش کیا جاتا ہے؟ النار یعرضون علیہا غدو و عشیہ۔ اللہ فرماتا ہے جہنم کی آگ جس پہ ان فرعون والوں کو پیش کیا جاتا ہے صبح اور، اس کی تفسیر انشاءاللہ آگے آئے گی کہ صبح اور شام کہنے کا کیا مطلب ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی، جب قیامت، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اللہ جل شانہ حکم دے گا فرشتوں کو قیامت کے دن، ادخلوا آل فرعون، فرعون اور اس کے حمایتیوں کو داخل کر دو اشد العذاب، اس عذاب میں جو قبر کے عذاب سے زیادہ ہے، جو قبر کے عذاب سے سخت ہے۔ عذاب تو ان کو پہلے بھی ہو رہا تھا، جب سے فرعون ہلاک ہوا، فرعون کے حمایتی ہلاک ہوئے، عذاب میں اسی وقت سے گرفتار ہیں عالم برزخ میں۔ کس عالم میں؟ اصل میں یہ جو مسئلہ ہے حقیقت میں ہے یہی کہ عالم برزخ میں عذاب اور تنعیم برحق ہے۔ عذاب قبر پھر اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ محشر سے پہلے اس دنیا سے مرنے کے بعد جو عالم ہے نا درمیان میں، اسی کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کا معنی آڑ۔ تو اکثر و بیشتر جو دنیا سے مرتے ہیں ان کو کہاں دفن کیا جاتا ہے؟ قبر میں۔ اس لیے اس کو کہہ دیا جاتا ہے عذاب قبر۔ یہ ضروری نہیں
کہ کوئی قبر میں ہوگا تو اس کو عذاب ہوگا، کوئی قبر میں ہوگا تو اس کی قبر میں تنعیم یعنی جنت کا باغ اس کی قبر کو بنایا جائے گا، یہ ضروری نہیں۔ سمندر میں غرق ہو گیا، کسی نے اس کے جسم کو آگ لگا کے اس کو راکھ کر کے ہوا میں سمندر میں مختلف جگہوں پہ اڑا دیا، اس کو کوئی درندہ چیر پھاڑ کے کھا گیا، ہر حال میں جہاں بھی رہے یہ عالم برزخ ہے، جہاں بھی رہے یہ عالم ہے۔ اگر کافر ہے تو کلہم کافروں کو قبر میں یعنی عالم برزخ میں کیا ہوگا؟ عذاب۔ یہی قرآن اور یہی حدیث ہے جس کی آج آپ پہلی کی سماعت فرما رہے ہیں، صرف قرآن پاک سے، قرآن پاک اور عربی مفسرین کی اس پہ آرا۔ انشاءاللہ آگے اس کی احادیث خصوصاً سیاستہ کے حوالے سے ہم اس کی اگلی اقساط کو انشاءاللہ لے آئیں گے۔ اور جتنے کافر مرتے ہی کہاں داخل ہو جاتے ہیں؟ جہنم، جہاں مرضی رہے۔ کوئی کافر یہ نہ سمجھے کہ ہم نے تو اپنے مردے کی ڈیڈ باڈی کو کیا کیا جناب؟ آگ لگا دی اور اس کو کیا کیا؟ راکھ بن گیا، پھر ہم نے اس کو مختلف جگہوں پہ بکھیر دیا۔ جس خالق نے اس کو پانی کے قطرے سے اٹھا کے اتنا بنا ڈالا ہے نا، وہ اس کو پھر اس راکھ پہ دوبارہ اسی طرح بنانے پہ بھی قدرت رکھتا ہے، جہاں مرضی ہو۔ جہاں اگر کافر ہے تو عذاب ہے، اگر مسلمان ہے تو پھر دو صورتیں ہیں، یا تو رسول اللہ کی شریعت کے مطابق یا پھر اپنی مان مانی کرتا رہا ہے۔ گناہگار مسلمانوں کو بھی عذاب ہوگا قبر میں، جس کے لیے رب چاہے گا، کیونکہ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بڑے سے بڑے مسلم گناہگار کو معاف کر دے، اس کی مرضی ہے۔ بڑے سے بڑے نیکوکار کو کسی ایک غلطی پہ پکڑ لے تو یہ عین عدل اور انصاف ہے، یہ عین عدل اور انصاف ہے۔ لیکن ہم تو کیونکہ ظاہری شریعت پہ کلام کر رہے ہیں اور ہماری ذمہ داری بھی شریعت کے ظاہر پہ کلام کرنا ہے، آگے اللہ جانے، اللہ کے بندے کے معاملات جانے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اسی آیت کے تحت سب سے پہلے جس تفسیر سے ہم مسئلے کو وضاحت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں وہ تفسیر جامع البیان کے نام سے جانی جاتی ہے، تفسیر تبری بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس تفسیر کا جو مصنف ہے محمد بن جریر ابو جعفر تبری، 310 سن ہجری کو وفات پا گیا، 310 سن ہجری کو، اور ہم کس سن ہجری میں بیٹھے ہیں؟ 1436 سن ہجری میں، 1436 سن ہجری میں، اور یہ بندہ 310 سن ہجری میں وفات پا گیا۔ اس کے تحت لکھتے ہیں تفسیر تبری میں، جلد نمبر 21 ہے، صفحہ 395 ہے، جلد نمبر 21 اور صفحہ 395۔ انہم لما ہلکو، بے شک وہ فرعون والے جب ہلاک کر دیے گئے، جب ہلاک کر دیے گئے، اغرقہم اللہ جعلت ارواحہم فی اجواف طیر سود، اللہ نے ان کو ہلاک کیا، فرعون اور اس کے حمایتیوں کو۔ پھر اللہ جل شانہ نے کیا کیا؟ ان کی جو روحیں تھیں یعنی عالم برزخ میں یہ کیسی حالت میں ہیں، ان کی روحوں کو فی اجواف طیر سود، انتہائی کالے قسم کے پرندوں کے پیٹ میں اللہ نے ان کو کر دیا۔ فَهِيَ تُعْرَضُ عَلَى النَّارِ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ، پس یہ سارے فرعونی عالم برزخ یعنی قبر میں، عالم برزخ یعنی جن کو نصیب ہوئی قبر میں، جن کو نہ ہوئی جہاں ہے عالم برزخ، جہاں بھی ہیں عالم میں، ممکن ہے نا کوئی کہے فرعون والے تو دریا میں غرق ہو گئے تھے، تو اس لیے ہم نے پہلے مسئلہ عرض کیا تھا کہ قبر کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، قبر کا ہونا کوئی ضروری، جہاں بھی ہوں رب وہی عذاب پہنچا دے گا ان کو، اگر وہ کافر ہے۔ اگر مومن ہے تو دو صورتوں میں سے جو بھی ہوگی، جہاں بھی ہے، بھلے جنگل کے درندے کھا گئے، اگر جنتی ہے تو جنت کی راحت رب اس درندے کے پیٹ میں اس کو پہنچائے گا۔
عالم برزخ ہونا ضروری ہے، یعنی دنیا سے مر جانا ضروری ہے سادہ لفظوں میں. تو ان پر صبح اور شام علامہ ابن جریر طبری رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں دن میں 2 مرتبہ کیا پیش کی جاتی ہے ان پہ؟ آگ. گویا وہ آگ میں جل رہے ہیں، سادہ لفظوں میں وہ آگ کے عذاب میں جل رہے ہیں. الی ان تقوم الساعہ، اور کہاں تک اس عذاب میں مبتلا رہیں گے؟ الی ان تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، یہاں تک کہ قیامت. گویا یہ قبر کا عذاب قیامت تک رہے گا، قیامت کافر کے حق میں. ہاں مسلمان جو ہوتا ہے اس کے جس طبقے کے گناہ ہیں اس طبقے کی سزا اور اتنی مدت کی سزا ہوگی. ممکن ہے کسی کی سزا 1 ماہ تک ہو، 1 سال تک ہو. یہ جو قیامت تک کی بات ہے نا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہی رہے گا، یہ صرف کافروں کے لیے. یہ صرف کن کے لیے ہے؟ مسلم کے لیے یہ حکم نہیں ہے. مسلم کی جو صورت حال ہے، اگر وہ جہنمی ہو گیا اپنے کرتوت کی وجہ سے، تو جو اس کے گناہ ہیں کس قدر اس کی سزا ہے، جتنی اللہ کی طرف سے سزا ہوگی اتنی دیر اس کی قبر میں عذاب، اس کے بعد اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے گا. اور کئی تو ایسے بھی ہوتے ہیں جس کو ہم نے اصحال ثواب کی اقساط کے اندر یہ احادیث مبارکہ آپ کو عرض کی ہے کہ بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر میں عذاب شروع ہو جاتا ہے، لیکن پیچھے کے جو وہ رسا ہے، وہ دین کو سمجھنے والے اور اپنے جانے والے سے بھلائی کرنے والے تھے. انہوں نے کیا کیا؟ کبھی کوئی چیز پڑھ کے بھیج دی، کبھی کوئی پڑھائی کر کے، جس کو اصحال ثواب ہم کہتے ہیں. ایک دن ایسا بھی اس قبر میں آتا ہے کہ اللہ اس قبر والے کے عذاب کو جنت کے باغ میں تبدیل فرما دیتا ہے. پھر وہ بندہ پوچھتا ہے مولا میں تو مر کے آ گیا، میری تو قبر آج تک جہنم کا ایندھن تھی، یہ میری قبر جہنم سے جنت کی طرف کیسے منتقل ہو گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو بتایا جاتا ہے تیرے پیچھے والوں نے اصحال ثواب بھیجا ہے، اس کی برکت سے ہم نے تیرے عذاب کو ختم کر کے تجھے جنت میں داخلہ عطا فرما دیا ہے. مومن کی بات علیحدہ ہے. یہ جو جملے ہیں الی ان تقوم الساعۃ، کہ قیامت کے دن تک ان کو عذاب ہوگا، یہ صرف کافروں کے لیے ہے. یہ صرف کن کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے ہے. اسی آیت کریمہ کے تحت تفسیر الماتریدی میں ہے، محمد بن محمود ابو منصور الماتریدی جو علم کلام میں اہل سنت کے بہت بڑے امام بھی ہیں. آپ کی وفات ہوتی ہے 333 سنہ ہجری میں. آپ کی وفات کس سنہ ہجری میں ہے؟ 333 سنہ ہجری میں. آپ اسی آیت کریمہ کے تحت تفسیر ماتریدی جلد نمبر 9 صفحہ 33 پہ ارشاد فرماتے ہیں انما یورد ارواحهم علی النار، انما یورد ارواحهم علی، بے شک فرعون اور اس کے حمیتیوں کی عالم برزخ میں ان کی روحوں کو عذاب پہ پیش کیا جاتا ہے، ان کی روحوں کو. اور یہ مسئلہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ قبر میں جو عذاب ہے یہ روح مع الجسد ہے، جسم کے ساتھ روح کو عذاب ہے. یہ نہیں ہے کہ اکیلا روح کو ہو، یہ نہیں کہ اکیلا جسم کو ہو، جسم اور روح دونوں کو عذاب ہے، دونوں کو کیا ہے؟ عذاب ہے. تو اہل سنت کے بہت بڑے امام ہم سے کئی سو سال پہلے کے، کیونکہ جن کی وفات 333 سنہ ہجری میں ہے، ہم بیٹھے ہیں 1436 سنہ ہجری میں. کئی سو سال پہلے کا مفسر قرآن لکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں سورہ مومن آیت نمبر 46 کے تحت لکھتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ فرعونیوں کو عالم برزخ میں کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے. تیسری تفسیر کا نام ہے تفسیر بحر العلوم للسمرقندی، ابو اللیث نصر بن محمد بن احمد السمرقندی. یہ وفات پاتے ہیں 373 سنہ ہجری میں. یہ مفسر قرآن کس سنہ ہجری میں؟ 373 سنہ ہجری میں آپ وفات پاتے ہیں. آپ لکھتے ہیں اسی آیت کے تحت جلد نمبر 3 صفحہ 206 پر قال ابن عباس رضی اللہ